اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اعتبار سے مکمل دین صرف اسلام ہی ہے۔ اس کی تعلیمات زندگی کے ہر گوشے کو محیط ہے۔ اس کی تعلیمات زندگی کے ہر گوشے کو محیط ہیں۔ ایمانیات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات وغیرہ سے متعلق مکمل رہنمائی اس دین حنیف میں موجود ہے۔ اس کی جامعیت کا یہ عالم ہے کہ بچے کی ولادت سے نوجوانی تک اور جوانی سے وفات تک کے جمیع احکام و مسائل ایک لڑی کی طرح پروئے ہوئے ملتے ہیں، جس سے ہر صاحب بصیرت اور ذی شعور شخص اپنے مطلوبہ مسائل کا حل بآسانی پا لیتا ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ اس دین کی تکمیل کا اعلان خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک روشن اور واضح شاہراہ ہدایت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کی رات بھی اس کے دن کی مانند واضح اور روشن ہے۔ کوئی ہلاک ہونے والا ہی میرے بعد کج روی اختیار کرے گا۔ اس روشن دین کو ہم تک پہنچانے میں محدثین اعظام کا بہت بڑا کردار ہے۔ انہی نفوس قدسیہ کی مخلصانہ کاوشوں کا ثمرہ ہے کہ آج کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت شدہ ذخیرہ امت کے درمیان مشعل راہ کی صورت میں موجود ہے، جس سے مسلمان قدم قدم پر رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ ان تمام محدثین میں امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت نمایاں ہے، جن کی خدمات حدیث ہمیشہ قدر و تشکر کی نظر سے دیکھی جائیں گی۔ الجامع صحیح کے علاوہ آپ نے 20 کتب تصنیف کی اور ہر کتاب نے ہر دور میں داد تحسین اور مقبولیت پائی۔ انہی میں سے ایک الادب المفرد ہے، جسے ہم اپنی زبان میں اسلامی طرز زندگی یا آداب حسن معاشرت کا نام بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات و اوصاف پر روشنی ڈالتی ہے۔ آئیے آج ہم اس کتاب سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آداب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے پیش ہیں، اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ العنکبوت میں، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل محبوب ترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر والدین سے حسن سلوک کرنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تفصیل بتائی، اور اگر میں مزید سوالات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ بتلاتے۔ ایک اور حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔
بحث بن حکیم اپنے والد حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے اور حکیم اپنے والد معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ سے۔ میں نے پھر عرض کیا میں کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ سے۔ میں نے تیسری مرتبہ عرض کیا میں کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ سے۔ میں نے مزید عرض کیا میں کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد سے، پھر قریبی رشتہ داروں سے درجہ بدرجہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اسے میرے علاوہ ایک اور آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس عورت نے اس سے نکاح کرنے کو پسند کیا۔ مجھے اس پر غیرت آئی تو میں نے اس عورت کو قتل کر دیا، تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ سے توبہ کر اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کا قرب تلاش کر۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر پوچھا آپ نے اس آدمی سے اس کی والدہ کے زندہ ہونے کے بارے میں کیوں پوچھا تھا؟ تو انہوں نے بتایا والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر میں ایسا کوئی عمل نہیں جانتا جو اللہ کے قرب کا باعث ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جس مسلمان کے والدین مسلمان ہوں وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ ان میں سے کسی کو ناراض کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا یہاں تک کہ والدین اس سے راضی نہ ہوں۔ عرض کیا گیا اگرچہ وہ دونوں والدین اس پر ظلم کریں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اگرچہ وہ دونوں اس پر ظلم ہی کر رہے ہوں۔ تیسلا بن میاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں النجدات یعنی فرقہ خوارج کی شاخ کے ساتھ تھا۔ مجھ سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہو گئے جنہیں میں کبیرہ گناہ سمجھتا تھا۔ جب یہ وسوسہ میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ میں نے بتایا فلاں فلاں گناہ میں نے کیا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ گناہ کبائر میں سے نہیں، یاد رکھو کبیرہ گناہ 9 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی جاندار کو قتل کرنا، میدان جنگ سے فرار ہونا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، مسجد میں دین کے خلاف کام کرنا، کسی سے جادو کروانا اور نافرمانی کر کے والدین کو رلانا۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کیا تو آگ سے دور رہنا چاہتا ہے اور کیا تو پسند کرتا ہے کہ جنت میں داخل ہو؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم واقعی میں یہ چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ میں نے جواب دیا میری والدہ میرے پاس زندہ ہے۔ انہوں نے کہا اگر تو اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرے اور اسے کھانا کھلائے تو اللہ کی قسم تو ضرور جنت میں داخل ہوگا بشرطیہ کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔